بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب زیوکار، محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کا پیغام ہدایت کعبۃ اللہ کی عظمتوں کے بیان پر مشتمل ہے۔ کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے اور عالم اسلام کا قبلہ و کعبہ ہے، سارا عالم اسلام اسی کی طرف رخ کر کے رب العالمین کی عبادت بجا لاتا ہے اور ملت اسلامیہ کی وحدت اور یکجہتی کے لیے یہ ایک بہت بڑی علامت بنا دیا گیا ہے۔ کعبہ، اس کی عظمتوں کا بیان اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام لا ریب میں فرما دیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک وہ سب سے پہلا گھر یا عبادت خانہ جو لوگوں کے لیے اس کائنات ارضی میں بنایا گیا ہے، وہ یہی ہے جو مکہ کی وادی میں ہے، بڑا ہی برکتوں والا اور ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے۔ میرے استاد گرامی مفسر قرآن حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر ضیاء القرآن شریف کے اندر یہاں پر یہ روایت درج فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے ایک دفعہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو حضور نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ تھا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا 40 سال۔ تو اس روایت سے بات واضح ہوئی کہ مسجد حرام کو حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمایا، آپ اس کے پہلے معمار ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی فرزند نے تعمیر کیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد جب یہ عمارت منہدم ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے دوبارہ اس کی تعمیر کا حکم دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ احباب گرامی قدر، ہمارا ایمان ہے، اہل حق کا یقین ہے کہ بیت اللہ شریف عین عرش الہی کے نیچے واقع ہے۔ یہ عرش الہی کا پرتو ہے، یہاں سے حق پرستی کا نور پھوٹتا ہے اور یہاں سے ہدایت کا سرچشمہ پھوٹتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا منبع ہے، ماخذ ہے، مرکز ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ عرش الہی آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی سبوحیت اور کبریائی کے نغمے ہر وقت اس کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے آلابتے رہتے ہیں، اور ہر وقت اس کی طرف منہ کر کے رب تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ تو یہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ عرش الہی کا پرتو ہے، عین اس کے نیچے واقع ہے۔ روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر اتارا تو ساتھ ہی جنت سے
یہ اپنا بنا بنایا گھر بھی زمین پر اتار دیا۔ اس کی بنیادوں کو فرشتوں نے تعمیر کیا اور ان بنیادوں کے اوپر اس بنے بنائے گھر کو اتار کے رکھ دیا گیا، اور ارشاد فرمایا، آدم تیرے ساتھ ہم نے اپنا گھر بھی اتار دیا ہے، اس کا طواف ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا کہ جس طرح میرے عرش کا طواف میرے فرشتے کرتے رہتے ہیں، اور اس کی طرف بھی منہ کر کے ہمیشہ اسی طرح نماز ادا کی جاتی رہے گی جس طرح میرے عرش کی طرف منہ کر کے میرے فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر طوفان نوح آیا تو اس وقت اس کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آیا تو اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ گمراہی میں گھر چکے تھے، دنیا گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی، لوگ اس مرکز عبادت کو بھول چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تعمیر کا حکم دیا۔ رہنمائی کے لیے بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اس کا سایہ جہاں پڑ رہا تھا وہ نشاندہی کر رہا تھا کہ یہ بیت اللہ کی اصل بنیادیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل نے مل کر انہی علامات کی روشنی میں کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ پھر لوگوں میں اس کا تعارف کروایا، لوگوں کو توحید حق کا درس دیا اور لوگوں کو حق کی طرف جو ہے وہ دعوت دی، توحید کا چراغ روشن کیا اور اس گھر کا تعارف کروایا۔ اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم اب اس کے حج کے لیے لوگوں میں اعلان کرو۔ حکم ربانی سے آپ نے اعلان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت الہی سے اس اعلان کو ساری کائنات میں سنوایا، حتیٰ کہ روحوں کی دنیا نے بھی اس اعلان کو سنا، عالم ارواح میں بھی یہ اعلان سنا گیا، روحوں نے اس پر لبیک کہا، اور آج جب حاجی وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ اسی لبیک کی صدا کو دہراتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرات والا تبار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک گھر ہے جو عبادت کے لیے اس دنیا میں بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امت مسلمہ پر اس کا حج کرنا فرض ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں اس کے وہ پاسباں ہمارا، بڑی برکتوں والا گھر ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا، مبارکاً وہدی للعالمین، کیا برکتیں ہیں اس کی، ان کا کیا کہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے اپنے اس گھر پر روزانہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان میں سے 60 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو اس گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتوں کے وہ مستحق بنتے ہیں جو اس گھر میں پہنچ کر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کے دامن میں آتی ہیں کہ جو صرف وہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، اس گھر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ حرمت والا گھر، یہ ہے وہ برکتیں لٹانے والا گھر کہ جس کا دیکھنا بھی اللہ کی رحمتوں کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی شوکت، کعبے کی برکت، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اس کعبہ کو ایک دفعہ دیکھ لے گا اس کو بھی گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ احباب عزیز وقار، اس گھر کی برکتیں یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا بروز قیامت اس کو دلہن کی طرح سجا کر میدان حشر میں لایا جائے گا، اس پر خوبصورت پردے پڑے ہوں گے، جن لوگوں نے اس کی زیارت کی ہوگی، اس کا حج یا عمرہ کیا ہوگا، وہ سب لوگ ان پردوں کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ چنانچہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ کعبہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ سب لوگ بھی